کا غم کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے امام حسین کے غم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے. عام طور پہ یہ حدیث پیش نہیں ہوتے، مگر یہ احادیث ہے، صحیح ستہ میں ہے، طبرانی میں ہے، مصنف میں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سارے کتابوں میں ہے. عام طور پہ مولانا لوگ بیان نہیں کرتے، سمجھتے کہ اگر بیان کر دی تو لوگ ہمارے کو شیعہ سمجھیں گے. شیعہ نہیں بابا، حضور کے ہر فرمان کو ہم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. سنی شیعہ سب بعد میں، پہلے رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم کو بیان بھی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے غم میں روئے بھی، یعنی خود غم منائے بھی اور خود غم بتائے بھی. اور بتائے مطلب ایک جگہ نہیں بتائے، جیسا ہوتا نا ایک فرمان حضور بیان کر دیے اب وہ راویوں سے آگے چل پڑا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا غم ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ کو سنائے، الگ سے ام المؤمنین عائشہ کو سنائے، الگ سے ام المؤمنین حفصہ کو سنائے، الگ سے حضرت ابو بکر کو سنائے، حضرت عمر کو سنائے، مولا علی کو سنائے، سعد بن ابی وقاص کو سنائے. ایک ایک صحابی کو، مہاجرین کو، انصار کو، اہل بیت کو، گھر کے اندر، مسجد کے اندر، بازار میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا غم، امام حسین کی شہادت، امام حسین پہ ہونے والے ظلم کو پھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بتاتے تھے. یہ بات عام طور پر چھوڑ دی جاتی ہے، مگر میں یہ اپنے آنکھوں سے ڈائریکٹ کتابوں میں یہ بات پڑھا ہوا ہوں. اہلسنت والجماعت کے بخاری، مسلم، ترمذی اور طبرانی اور مصنفات اور مسانید میں یہ بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی دن میں غم حسین کو 4 مرتبہ بیان کرتے تھے. گھر میں بیان کرتے، کمرے میں بیان کرتے، گھر کے باہر نکل کے بیان کرتے، پھر مسجد میں بیان کرتے، پھر باہر نکل کے بیان کرتے. تو غم حسین، امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے، حالانکہ وہ غم آنے والا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کیے اس کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مولا علی لوگوں کو جگہ جگہ لوگوں کے درمیان بیان کرتے تھے غم حسین. غم حسین مدینے میں بیان کرے مولا علی، غم حسین یعنی شہادت ابھی ہونے والی ہے، غم حسین مدینے میں بیان ہوا، غم حسین کوفہ میں بیان ہوا، غم حسین طف میں بیان ہوا، غم حسین میدان صفین میں بیان ہوا. مولا علی جگہ جگہ بیان کرتے تھے. تو غم حسین منانا اور غم حسین بیان کرنا، غم حسین میں غم زدہ ہونا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. سو ادھر پڑھنا بھاری ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بھاری ہے. اور عام طور پہ میں سمجھتا ہوں میجورٹی آپ لوگ میں کہ یہ پہلی مرتبہ سن رہی ہوگی، میجورٹی، میرا اندازہ ہے یہ. کیونکہ عام طور پہ مولانا لوگ یہ بیان کرنے ڈرتے، پھر غم حسین بولنا، وہ بولنا، یہ تو شیعوں کا کام ہے نا بھائی. اسلام کو بانٹ لیے نا، اہل بیت ان کو دے دیے، قرآن والوں کو دے دیے، حدیث اٹھا کے اہل حدیث کو دے دیے، میلاد 11ویں ہم لے لیے، جی میلاد 11ویں ہم لے لیے، پابندی سے نماز پڑھنا تبلیغیوں میں بانٹ دیے. اسلام کو ٹکڑے بانٹ کے نہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو پورا اسلام لینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کو اپنائے تو مکمل اپناؤ. اتنا لے لیے اتنا چھوڑ دیے نہیں، یہ اسلام کا حصہ ہے. اہل بیت کو یاد کرنا اور غم حسین کو، شہادت حسین پر غم زدہ ہونا اور غم کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائے بھی ہیں، بار بار اس پر عمل بھی کیے. ٹھیک ہو گئی یہ بات. اب آخری بات، ایک روایت ہے بڑی مشہور ہے، وہ کہ عاشوراء کے دن جو اپنے گھر والوں پر کھل کے پیسہ خرچہ کرے، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، جی وسع اللہ علیہ سائر السنہ او کما قال. جی روایتوں میں آتا ہے کہ جو دن عاشوراء کے دن جو آدمی اپنے گھر والوں کو کھل کے کھلائے، خوب پیسہ خرچہ کرے، اچھے پکوان کرائے، بچوں کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے اندر خوشی دے دیتا ہے. یہ ایک روایت چلتی ہے، کتابوں میں آتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ سنے نہیں معلوم، لیکن یہ چلتا ہے، اخباروں میں آتا ہے. جی من وسع علی عیالی، بچوں کو خوش کرنا. ابن حبان، امام بیہقی، امام ابن ابی شیبہ، جی امام ذہبی، امام علامہ ابن تیمیہ، اہل سنت والجماعت کے علماء، سلفیہ کے علماء، محدثین اکابر، سب نے لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اور صاف الفاظ میں لکھا ہے کیونکہ پوری امت مسلمہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے غم کو بھولتی نہیں تھی.
دشمنان اہل بیت قتل کر دیے. یزید کی حکومت ہے, مروان کی حکومت ہے, جی عبد الملک بن مروان, ظالم بادشاہوں کے, اہل بیت اور رسول اللہ کے دشمنوں کی حکومت ہے. قتل کر دیے ان کو, پورے خاندان کو ملیا میٹ کر دیے. ایک ایک گھر کے 17 بچوں کو بنا پانی کے جی ایک ریگستان کے اندر قتل کر کے وہیں پر دفنا دیے. شہر کو بھی نہیں لائے جنازے, وہیں پر ریگستان میں دفنا دیے کہ ان کی باڈی کو بھی کوئی دیکھ نہ سکے. اتنا نام مٹانے کی کوشش کرنے کے بعد پوری امت کے اندر غم حسین پھر بھی چلتا ہے. حب اہل بیت, رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرنا, ان کے لیے آنسو بہنا پھر بھی چلتا ہے. تو انہوں نے ایک روایت اپنی طرف سے حضور کی طرف منسوخ کر کے چلا دی, ایک من گھڑت روایت اپنی طرف سے بنا کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس دن جو بچوں کو خوش کریں گا اس کا سال بھر اس کی انکم اچھی ہو جائیں گی, فل انکم رہیں گا, انجوائے کریں گا, رزق بھول جائیں گا اس کا. سال بھر انکم اگر ہو رہی ہے ایک دن خرچہ کر کے, اچھا انویسٹمنٹ ہے نا جی. لوگ خیال میں آ کے اس دن کیا بولتے ہیں, الگ الگ شربتاں بن رہے ہیں, بریانی پکڑی کھلا رہے ہیں, بچوں کو خوش کر رہے ہیں, ہنسا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ چاہا کہ غم حسین کو مٹا کر خوشی کا دن بنا دو, اس کو اس طرح سے کنورٹ کرنے کی کوشش کرے. سارے ائمہ اہل حدیث, کوئی ایک امام بھی اس حدیث کو صحیح نہیں بتایا. جس نے بتایا یا موضوع بتایا یا ضعیف بتایا, من گھڑت ہے یا ناقابل اعتبار ہے. یہ روایت, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں, یہ سازش ہے اہل بیت کے خلاف, سازش ہے. البتہ جو روایتیں میں آپ کو سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, یہ روایت بخاری شریف میں ہے, یہ روایت بخاری شریف میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین وغیرہ کو سگنل دیے تھے, دیکھنا فلاں وقت آئے گا, یہ چینج آئے گا تو سمجھنا کہ اس دن میرا بیٹا شہید ہو گیا. اور بے شمار صحابہ کے, ام المؤمنین ام سلمہ فرماتے, عبداللہ بن عباس فرماتے کہ جس دن میدان کربلا میں امام حسین شہید ہوئے, ہم کوئی مکہ میں ہے, کوئی مدینہ میں ہے, کوئی طائف میں ہے, مختلف علاقوں میں ہے, سارے بڑوں کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن شہادت ہوئی اس دن نظر آئے, خواب میں نظر آئے, اس حالت میں نظر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی میں دھول پڑی ہوئی ہے, حالت بری ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے, ان کے ہاتھ میں لال مٹی ہے جو خون بن گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ہائے آج میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا, ہائے میرا بیٹا شہید ہو گیا. یہ بخاری شریف میں ہے. یہ عام طور پہ روایتیں نہیں بیان ہوتی, پر یہ ہے, یہ بخاری میں ہے.